دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں جن کے آستانے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ہم ان کی درگاہ شریف پر پہنچتے ہیں تو ایک ایسی الگ بہترین خوشبو آنے لگتی ہے، اور ہم جیسے جیسے مزار شریف کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور اس خوشبو کا راز جان لیتے ہیں۔ اور دوستو عرس کے ٹائم یہاں پر ہوتی ہے ایک زندہ کرامت۔ یہاں کے خدامین عرس کے ٹائم ایک برتن میں کچے چاول لے کر جا کر مزار شریف کے پاس رکھتے ہیں، اور جب وہ برتن باہر جا کر کھولتے ہیں تو اس میں کچے چاول نہیں بلکہ پکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو اس کرامت کے تعلق سے بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری، اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ میری پاٹن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک اور درگاہ میں حاضری ہو گئی ہے حضرت مولانا محبوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین مجھے جو بھی حضرت کی ہسٹری یہاں سے پتہ چلے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ درگاہ شریف گجرات کے علاقے پاٹن میں موجود ہے، اور یہاں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں ان اللہ کے ولی کا مبارک نام حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو یوسف اور آپ کا خطاب تاج الدین ہے۔ آپ کا لقب مولانا محبوب اور مولانا عالم ہے۔ آپ مولانا محبوب کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد خراسان کے بادشاہوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ کامل تھے۔ جب آپ کے دل میں عشق الہی کی آگ اٹھی تو سب کچھ آپ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے۔ خراسان سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور دکن کے دولت آباد پہنچے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ حضرت شیخ زین الدین چشتی سراجی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مرید ہو گئے۔ حضرت زین الدین خلیفہ تھے اسد الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ خلیفہ تھے حضور محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت شیخ زین الدین کی خدمت میں رہ کر آپ نے علم باطنی حاصل کیا اور علم و عرفان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو حضرت شیخ رجب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، اور وہ حضور محبوب الہی کے خلیفہ تھے۔ آپ حضرت شیخ رجب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت میں رہ کر مزید تعلیم و تربیت اور روحانی نعمتیں حاصل کی، اور پھر حضرت شیخ رجب نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ پھر سے پیر و مرشد کی خدمت میں آ کر رہنے لگے۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے آپ کو طلب کیا اور اپنی خلافت و اجازت سے نوازا۔ مرشد کے وصال کے بعد آپ دولت آباد سے مرواڑ تشریف لے گئے، اور شہر پاٹن میں حضور محبوب الہی کے بہت ہی محبوب اور چہیتے خلیفہ حضرت سیدنا شیخ حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شہر پاٹن ہی کے ایک بزرگ جو حضور محبوب الہی کے خلیفہ تھے حضرت سید حسین خنگ سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی کہ یہ ایک چادر شریف ہے جو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطا ہوئی تھی۔ یہ چادر شریف اور میرا خرقہ خلافت یہ درویش کو دے دینا جن کا نام یعقوب ہوگا۔ اور حضرت خواجہ حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولانا محبوب کا پورا حلیہ شریف بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ درویش جب اس شہر میں آئے تو انہیں یہیں رکا لینا، یہاں سے جانے نہیں دینا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب عرف مولانا محبوب رحمۃ اللہ علیہ مرواڑ سے شہر پاٹن تشریف لائے تو دل میں خیال آیا کہ اس شہر میں بڑے بڑے بزرگ سرکار محبوب الہی کے خلفاء ہیں، ان کی ملاقات کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ حضرت سید
मखदूम हुसैन खुंग सवार रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। जब हज़रत सैयद हुसैन खुंग सवार रदी अल्लाह ताला अन्हु की नज़रें हज़रत मौलाना महबूब के चेहरे पर पड़ी तो फ़ौरन उन्हें हज़रत मखदूम हुसामुद्दीन का फरमान याद आ गया और आप समझ गए कि ये वही बुजुर्ग हैं जिनके बारे में वसीयत की गई थी कि कुछ देर मुलाकात करने के बाद जब मौलाना महबूब रहमतुल्लाह अलैह ने जाने की इजाज़त चाही तो हज़रत मखदूम हुसैन खुंग सवार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मुबारक चादर शरीफ जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसामुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई थी, वो चादर शरीफ आपको पेश की और फरमाया आप जाना चाहते हैं लेकिन दरवेश आपको जाने की इजाज़त नहीं देते। फिर हज़रत ने आपको वो मुबारक चादर शरीफ और हज़रत मखदूम हुसामुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिरका खिलाफत अता किया। इस तरह आपको हज़रत मखदूम हुसामुद्दीन की खिलाफत हासिल हुई और फिर साथ ही हज़रत मखदूम हुसैन खुंग सवार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपको अपनी खिलाफत से सरफराज किया। इस तरह आपको हुजूर महबूब इलाही के दो नामवर और महबूब खुलफा की खिलाफत मिली। हज़रत सैयद हुसैन ने आपसे फरमाया कि आपको बारगाह नबवी से तबर्रुक के तौर पर एक नायाब तोहफा मिला है, इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी अता फरमाए जिसे मैं टोपी बनाकर पहनूंगा। आपके कहने पर हज़रत मौलाना महबूब ने उस चादर मुबारक का एक टुकड़ा हज़रत मखदूम हुसैन खुंग सवार रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। फिर आप शहर पाटन में ही मुकीम हो गए। आपने यहाँ पर रहकर इल्म तसव्वुफ को बहुत फ़रोग दिया क्योंकि आप महफिल सिमा सुनने के बहुत शौकीन थे, इसलिए यहाँ पर महफिल सिमा शुरू की। यहाँ पर हज़रत काजी कमालुद्दीन नाम के एक बहुत जय्यद आलिम दीन थे। उन्होंने आपकी महफिल सिमा से इख्तिलाफ किया। काजी साहब के साथ उलमाए ज़ाहिर के एक गिरोह ने आपकी मुखालिफत की और आपकी महफिल सिमा को बिदअत करार दिया। इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया और आपको उन लोगों ने शहर से बाहर निकाल दिया। वो ज़माना हज का था। आप पाटन से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। हज बैतुल्लाह से फारिग होकर दरबार नबवी की हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। मदीना शरीफ में रहने के दरमियान आप रोज़े रसूल पर हमेशा इबादत व रियाजत में मशगूल रहा करते थे। कुछ मुद्दत के बाद आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला बशारत हुई और सरकार ने फरमाया ताजुद्दीन जाओ, गुजरात का इलाका हमने तुम्हें सौंपा। आप शहर पाटन में जाकर क़याम करो और लोगों की इस्लाह और रहनुमाई करो। और काजी कमालुद्दीन जिसने एक मुबाह काम के लिए तुमसे इत्तिलाफ़ किया था वो तुमसे मुरीद होगा और खिलाफत हासिल करेगा। इस बशारत की बिना पर आप मदीना मुनव्वरा से रुखसत हुए और फिर से आप शहर पाटन में आकर रहने लगे। यहाँ फिर से वो उलमा और काजी कमालुद्दीन आपके पास आ गए, लेकिन उस वक्त आपसे ऐसी करामतों का ज़हूर हुआ जिसे वो देखकर हैरत में पड़ गए। और फिर वही हुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काजी कमालुद्दीन साहब आपसे मुरीद भी हुए और फिर खिलाफत का शर्फ भी हासिल किया। पाटन में फिर से महफिल सिमा की शुरुआत हुई और आपका फैज़ान व करम हासिल करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। हज़ारों लोगों ने आपसे फैज़ हासिल किया। आपके कई खुलफा हुए जो अपने दौर के बड़े बुज़ुर्गों में हुए, यहाँ तक के आफ़ताब शोहरवर्दिया हज़रत अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपसे फैज़ हासिल किया और सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत हासिल की। एक मरतबा हज़रत काजी कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना महबूब से इरशाद किया कि हुजूर आप शेख अकबर हज़रत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुसूसुल हिकम तो तसव्वुफ़ की बहुत ही नायाब और नामवर किताब है, उसका दर्स दें। आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि उस दर्स के लिए ज़रूरी है कि दर्स देने वाला वाली मुल्क हो और साहिब इरफान यानी तरीक़त और मारिफत के राजों से वाकिफ़ हो। बिला आखिर आप खुसूसुल हिकम के दर्स के लिए तैयार हुए और उस किताब के दर्स के दौरान इश्क़ इलाही की वो आग उठी कि आपका पूरा जिस्म पाक जल गया और आपका विसाल पाक हो गया। ये वाक़या 13 जमादुल आखिर 798 या 800 हिजरी का है।
آپ کے آستان شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ جب کوئی زائرین آپ کی درگاہ شریف پر داخل ہوتا ہے تو عجیب اور الگ خوشبو آنے لگتی ہے، اور وہ جیسے جیسے مزار شریف کے قریب ہوتا جاتا ہے یہ خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ اسی چادر مبارک کی خوشبو ہے جو حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے آپ کو بارگاہ نبوی سے عطا ہوئی تھی۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کو اسی مبارک چادر شریف میں لپیٹ کر دفن کیا گیا، جس کی برکتیں اور خوشبو آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر جاری ہے۔ اور آپ کے آستان شریف میں ایک زندہ کرامت یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے خدامین بیان کرتے ہیں، جب حضرت کا سندل شریف آتا ہے تو خدامین ایک برتن میں کچے چاول لے کر اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کر درگاہ شریف میں داخل ہو کر وہ برتن مزار شریف کے پاس رکھ دیتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد واپس وہ برتن اٹھا کر باہر آ جاتے ہیں۔ جب باہر آ کر اس برتن کو کھولتے ہیں تو اس میں کچے چاول نہیں بلکہ پکے چاول ہوتے ہیں، جسے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ درگاہ شریف کے خدامین کے علاوہ یہاں پر رہنے والوں کا بھی یہی بیان ہے۔ آپ کا عرس شریف جمادی الاخر کے مہینے کی 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔ آپ کو درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سوانح حیات۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں کہ سب کو یہ معلومات حاصل ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور عطا فرمائے، اور ہندوستان میں ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے درگاہوں کی مولا حفاظت عطا فرمائے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے دوستو ایسے ہی پاٹن کے کوئی دوسری درگاہ شریف کے ویڈیو کے ساتھ۔